جس طریقے سے انسان کے اعضاء و جوارح صحیح و سالم ہوں، آنکھ دیکھ رہی ہو، کان سن رہا ہو، ہاتھ اٹھ رہا ہو، قدم چل رہا ہو، دماغ کام کر رہا ہو، قلب کی حرکت چل رہی ہو، تو اسے صحیح اور سالم انسان کہا جائے گا۔ لیکن اگر اسی انسان کے اندر تمام خصوصیت پائی جا رہی ہے، ہاتھوں سے اشارہ بھی کر رہا ہے، قدموں سے چل بھی رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے،
تو اسے اچھا نہیں کہا جائے گا، برا کام کرے گا تو اسے برا نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ جب ہم کہیں کہ اس انسان نے ایسا کام کیا ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے، کہہ رہے وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ ہم نے کہا یہ شخص جو ہے بڑا ہی خراب کام کر رہا ہے، لوگوں کو گالی دے رہا ہے، پاگل ہے، اس کی بات کیا لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء و جوارح سالم ہونے کے بعد ضروری ہے کہ دماغ بھی صحیح ہو، تب جو ہے اس کا ہر عمل لوگوں کی نگاہ میں اچھا اور برا مانا جائے گا۔ اور اگر دماغ خراب ہو گیا تو اچھا عمل بھی کرے گا تو اسے اچھا نہیں کہا جائے گا، برا عمل بھی کرے گا تو اسے برا نہیں کہا جائے گا۔ تب انسان جس کا دماغ خراب ہو گیا تو اسے کیا کہا گیا؟ پاگل، دیوانہ۔ اس کے عمل کی کوئی اچھائی اور برائی نہیں بیان کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذہن سے خراب ہو چکا ہے۔ کہا اسی طریقے سے انسان نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ کرتا رہے، دعا نہ کرے تو ساری چیزیں بیکار اور عبث ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کی صلاۃ کا لفظ آیا ہے، نماز قائم کرو، زکات کرو، خمس دینے کا حکم آیا ہے، حج کرنے کا حکم آیا ہے، جہاد کرنے کا حکم آیا ہے قرآن میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر دعا نہیں کی تو ساری چیزیں بیکار ہیں، سب بیکار، عبث۔ میں نے کہا اس لیے کہ ہر چیز کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے دعا۔ اگر دعا نہ ہو تو نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگی، اگر دعا نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں روزہ پیش نہ ہوگا، اگر دعا نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ کا طواف ناقابل قبول ہوگا، اگر دعا نہ ہو تو صفا و مروہ کی سعی کرنا بیکار ہو جائے گا، اگر دعا نہ ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بیکار ہو جائے گا۔ لہذا اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہوں۔ کون خدا کہہ رہا ہے؟ وہ خدا جس نے کہا کہ جب تم نے کچھ نہیں مانگا تھا تو میں نے تمہیں سب کچھ عطا کر دیا۔ آج انسان کیا چاہتا ہے؟ شادی ہوئی، بیوی کے ساتھ زندگی گزاری اور امید ہو گئی کہ اب بچہ جو ہے عالم وجود میں آنے والا ہے، تو دل میں یہی ایک امنگ ہوتی ہے، دماغ میں یہی بات گردش کرتی ہے، پروردگار صحیح و سالم بچہ دینا، یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک سب کچھ صحیح ہو، حد یہ ہو اس کا دماغ بھی صحیح ہو تاکہ اسے کوئی پاگل نہ کہہ سکے، صحیح و سالم انسان کہہ سکے۔ تو ہماری ایک آرزو جو دل کی گہرائیوں میں ابھر رہی ہے، اللہ اسے سن کر ہمیں بہترین آقا و جواہر دے رہا ہے۔ کہا تم نے مجھ سے مانگا نہیں لیکن میں نے تمہیں عطا کیا، تو آج جب میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے مانگو، تو کیا میں تمہیں عطا نہیں کروں گا؟ اللہ کہہ رہا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ایک عبادت گزار جو اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا تھا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا کہ وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پانچ امام حضرت محمد باقر علیہ السلام اس عابد کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ عابد ایک مقام اپنے گھر سے نکلتا تھا، سامنے ایک دریا تھا، دریا عبور کر کے ایک جنگل میں جاتا تھا اور وہاں مصلی بچھا کر عبادت کرتا تھا، اور واپس آنے کے بعد اپنے
گھر پہ آرام کرتا تھا، وہ عبادت و ریاضت کر رہا تھا۔ امام فرماتے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام مخلوقات خدا سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیت الشرف سے شہر کے کوچے اور گلیوں میں طواف کر رہے تھے تاکہ مخلوقات خدا سے عبرت حاصل کرو۔ محلے میں نکلے، گلی اور کوچے کو میں طواف کرتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے شہر کے دوسرے کونے تک پہنچے، اور ایک وقت وہ بھی آ گیا جب شہر چھوڑ کر اس جنگل تک پہنچ گئے جہاں وہ عابد عبادت کرتا تھا۔ جناب ابراہیم اس عابد کی عبادت کو دیکھ کر اتنا متحیر ہوئے، اور متحیر ہونے کے بعد اس کی عبادت و ریاضت دیکھنے لگے کہ یہ بڑا عالیشان عبادت گزار ہے، اس کے قیام عجیب طرح کے، اس کے رکوع و سجود کرنے کا طریقہ عجیب و غریب ہے۔ اتنا متحیر ہوئے کہ اسی حیرت میں ڈوب گئے۔ جب یہ نماز پڑھ چکا تو قریب آئے، آنے کے بعد سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں اے بندے خدا، تیری عبادت بڑی ہی پرکشش ہے، اور جیسے ہی میں نے تیری عبادت کو دیکھا حیرت میں ڈوب گیا۔ تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ تو آپ اس شخص کہہ رہا ہے کہ میں ابراہیم کے خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ کہا ابراہیم کا خدا کون ہے؟ کہا جس نے مجھے قوت گویائی عطا کی ہے اور تمہیں قوت گویائی عطا کی ہے، جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے اور مجھے زندگی عطا کی ہے۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ سب سے سخت دن کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ کہ اللہ کے نزدیک سب سے سخت ترین دن روز قیامت ہے، محشر کا دن ہے، جس دن تمام خلائق کے یعنی تمام انسانوں کے اعمال کو ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں آؤ اس سخت دن کے عذاب سے بچنے کے لیے تمام مومنین و مومنات کے حق میں دعا کر دی جائے، یا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کرو، یا تم دعا کرو میں آمین کرتا ہوں۔ اس نے کہا بندے خدا، آپ مجھ سے جو کچھ بھی کہنا چاہیں کہہ دیجئے، دعا کے لیے مت کہیے مجھ سے۔ کہا کیوں؟ کہا 30 سال ہو گیا اسی مقام پر ایک دعا کر رہا ہوں، آج تک قبول نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، تو کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ دعا کون سی ہے جو 30 سال سے تیری قبول نہیں ہوئی؟ کہا بالکل سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ میرے یہاں مہمان بنیے۔ ٹھیک ہے، میں تو یہی چاہتا تھا کہ تم مجھے اپنا مہمان بنا لے۔ کہا مہمان تو بنا لوں گا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن میرا مکان اس دریا کے اس پار ہے، اور دریا میں کوئی انتظام نہیں ہے دریا عبور کرنے کا۔ کہا تو کیسے پھر آتا جاتا ہے؟ کہا جب مجھے یہاں آنا رہتا ہے، گھر سے نکلتا ہوں، دریا کے کنارے آتا ہوں، بسم اللہ کہتا ہوں، اللہ میرے واسطے پانی میں راستہ بنا دیتا ہے، دریا عبور کر لیتا ہوں۔ جب ادھر سے
2 बार रास्ता बना सकता है, वही खुदा हो सकता है मुझे भी दरिया अबूर करने की ताकत दे दे। कहा वो कैसे? कहा तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूंगा। यूं भी तुम मेजबान हो, मैं मेहमान हूं। खाना भी मेजबान को पहले शुरू करना चाहिए, बाद में मेहमान शुरू करे, और खाना भी मेजबान को बाद में बंद करना चाहिए जब तक मेहमान खाता रहे। तो अब तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूं। यहां भी वही एक मेजबान की हैसियत है कि वो आगे चले, मेहमान पीछे चले। कहा फिर क्या होगा? कहा जब तुम आगे आगे चलोगे बिस्मिल्लाह कह के, तो मैं भी बिस्मिल्लाह कहकर तुम्हारे कदम से कदम मिलाता हुआ पानी पे चलता हुआ चलूंगा। हो सकता है अल्लाह मुझे भी दरिया अबूर करा दे, दरिया पार करा दे। कहा ठीक है आओ चलो। चले, जैसे बिस्मिल्लाह कहकर आगे बढ़ रहा है, जनाब इब्राहिम भी पीछे पीछे चल रहे हैं। दरिया पार हो गया दरिया, गुफ्तगू होने लगी। अरे बंदे बोला ठीक है तुमने मेहमान हमें बना दिया है, लेकिन ये बताओ कि जो है वो दुआ तुम्हारी कौन सी है जो 30 साल से पूरी नहीं? कहा घर पे चलिए हम आपको बताते हैं। जब घर पे जनाब इब्राहिम पहुंचे तो क्या देखा कि कोई सरो सामान नहीं है, न जो है सिलेंडर है, न चूल्हा है। उस जमाने का ले लीजिए, न लकड़ी है, न चूल्हा है, न तवा दिखाई दे रहा है घर में। तो 4 सामान जो बिखरे पड़े हुए हैं घर में। अरे तो ताज्जुब से देखते हुए जनाब इब्राहिम कहते हैं बंदे खुदा तेरी खुराक क्या है? घर में सारे सामान इस तरीके से बिखरे पड़े हुए हैं, तेरी खुराक क्या है? कहा है बंदे खुदा ये सामने जितने दरख्त हैं इसमें फल लगते हैं, जब फल तैयार होते हैं तो मैं इसे तोड़ लिया करता हूं, तोड़कर धूप में सुखो लिया करता हूं। जब ये सूख जाते हैं तो इसे मैं रख लेता हूं और पूरे साल इसी फल को खाता रहता हूं। यही मेरी खुराक है, न दाल चावल न गोश्त रोटी कुछ। कहा इसी दरख्त के फल को तोड़ता हूं, सुखाता हूं, उसे रखता हूं और उसी फल को, यही फल मेरा पूरी साल की खुराक बनता है। कहा अच्छा तो अब तुम कुछ बता सकते हो कि वो 30 साल से तुम्हारी दुआ जो कबूल नहीं हुई है वो क्या है? कहाँ बता सकता हूं। एक रोज मैं उसी मकाम पर जहां इबादत करते हुए तुमसे मुलाकात हुई, उसी मकाम पर इबादत कर रहा था कि एक हसीन व जमील जवान जिसके चेहरे से नूर साते हो रहा था दिखाई पड़ा। पुरकशिश चेहरा था, उसका नूरानी चेहरा मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैं करीब गया और मैंने कहा है बंदे खुदा तू किसका फर्जंद है? तो उसने कहा मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह का फर्जंद हूं। तो कुछ बकरियां कुछ भेड़ें चला रहा था। मैंने कहा ये भेड़ें ये बकरियां किसकी हैं? तो उसने कहा ये सब की सब भेड़ और बकरियां मेरी हैं और मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह का फर्जंद हूं। गुफ्तगू तमाम हुई। वो जवान अपने मकाम पर चला गया, मैं अपने मकाम पर रह गया। लेकिन उसी रोज से ये दुआ कर रहा हूं कि परवरदिगार अगर कोई रूए जमीन पर तेरा खलील है तो उसे एक बार मेरी मुलाकात करा दे, एक बार मुझे उसकी ज़ियारत करा
کسی کی دعا پیاری اور محبوب لگتی ہے تو اسے محفوظ کر لیا کرتا ہے اور اسے محسوس ہوتا رہتا ہے، خوش ہوتا رہتا ہے کہ میرا بندہ اس طریقے سے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ جس طریقے سے صحیفہ کاملہ ہمیں دعا کرنے کے لیے بتا رہی ہے کہ صحیفہ کاملہ جو دعاؤں کا پورا مجموعہ ہے، یہ دعا کرنے والا کبھی تھکا نہیں، ہر حال میں دعا کرتا رہا، ہر کڑی اور بیڑی میں جگا ہوا ہے، مگر اللہ سے دعا کر رہا ہے، شکایت نہیں کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ کہا اور کافر مانگتا ہے، نافرمان بندہ اللہ کا مانگتا ہے تو اسے دے لے کر فوراً ختم کر دیتا ہے۔ جیسے ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، مسجد میں مانگتے ہیں یا امام بارگاہ میں مانگتے ہیں، محرم کے زمانے میں منتیں ہمارے یہاں زیادہ مانگی جاتی ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، غیر مذہب کے بھی لوگ مانگتے ہیں، مانگتے یا نہیں مانگتے؟ عقیدہ ہے کہ یہ سچے ہیں، مگر مانگتے نہیں ہے کہ یہ ہمارے رہبر ہیں۔ یہ بھی مانگتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ سچے بھی ہیں، ہمارے رہبر بھی ہیں، ہمارے پیشوا بھی ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں۔ ہم مانگتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی، وہ مانگتے ہیں سال نہیں گزرتا دعا پوری ہو جاتی ہے۔ مثلا ہماری شادی ہوئی، ہم نے بھی ایک بچہ مانگا، ہمارے ساتھ ایک غیر مذہب کا بھی تھا، اس کی بھی شادی ہوئی، اس نے بھی ایک بچہ مانگا، سال گزر گئی، ہماری آگوش میں کوئی بچہ نہیں آیا، اس کی آگوش میں ایک بچہ آ گیا۔ پھر محرم کا چاند دکھا اور جب ذریعہ لوگ بننے لگے تو وہ منت اتارنے کے لیے آ گیا۔ ہم آئے، مولا ہم نے بھی آپ سے مانگا تھا، ہمیں کچھ نہیں دیا، یہ تو آپ کو مانگتا بھی نہیں ہے، آپ نے اسے دے دیا، ہم آپ کے چاہنے والے، آپ کا ماتم کرنے والے، آپ کی مجلس کرنے والے، آپ نے ہمارے نہیں سنی۔ یا نہیں ہوتا، یہ نہ ماننے والا ہم سے اچھا تو یہی ہوا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اسی طریقے سے میں بھی اپنے نافرمان کو دے کر خاموش کر دیتا ہوں، جو میرا چاہنے والا ہے اس کا امتحان لیتا ہوں کہ یہ کب تک مجھ سے لو لگائے رہتا، مایوس تو نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا کا ایک تعلق ہے گناہ سے، ہم جتنی دعا کریں گے اتنا گناہ جو ہمارا کم ہوتا رہے گا، اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہماری دعاؤں میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ دعائے کمیل میں مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری زبان سے بہت سے ایسے الفاظ صادر ہوتے ہیں جس کی بنا پر ہماری دعاؤں میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ تو اب ہمیں اپنی دعا کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے گناہ کی معذرت کرتے ہوئے اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ ہماری دعا کا اجر دے گا۔ مانگتے رہیں گے، نا امید رہیں گے تو اس کا بھی اجر ہمیں ملے گا۔ تو اللہ کہہ رہا جو ناشکرا ہے، نافرمان ہے، اسے ہم نے لے کر کنارے۔ مثلا مسلمان اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، مانگ رہا نہیں ملا، اس کی دعا اللہ کو اچھی لگ رہی ہے، محفوظ کرتا جا رہا، اسے محسوس ہوتا ہے مانگ میرے بندے، مانگ بڑی اچھی تیری زبان لگ رہی ہے، مانگنے کا طریقہ تیرا اچھا ہے، بھلا معلوم ہو رہا ہے، مانگ میرے بندے میں تمہیں دوں گا، لیکن تم مانگ دو، مجھے خوش کر لے، خوش کر لے۔ ایک ناشکرا نافرمان اسے دے دیا، اور اسی ناشکر اور نافرمان میں ایسے بندے بھی ہیں جن کی وہ سنتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے۔ مثلا کیا، وہ تو خبیر ہے، سمیع ہے، سنتا بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے، کہ وہ مانگتا ہے لیکن توجہ نہیں دیتا، مانگ، یہاں تک کہ وہ دعا کرتے کرتے مایوس ہو جاتا اور کہتا ہے کہ اتنے دن سے مانگتا تھا، دیا ہی نہیں، اب مانگ کے کیا ہوگا، ہٹا جانے دو۔ کہتا ہے یا تو اتنی جلدی دے دیتا ہوں کہ وہ خاموش ہو جائے، یا تو اتنا اسے تاخیر کر دیتا ہوں کہ وہ مایوس ہو جائے کہ اب دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔
یا کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے جو نا امید ہو جائے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ کی وحدانیت سے اقرار ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جس کی دعا محبوب کرتی ہے اسے میں محفوظ کرتا رہتا ہوں اور اسے محفوظ کرتا رہتا ہوں. اے بندے خدا، کون سی دعا تھی جو تیری قبول نہیں ہوئی؟ تو کہا وہی دعا تھی جب اس نوجوان کو دیکھا تو میں نے کہا پروردگار اگر مجھے زمین پر تیرا کوئی دوست ہے، کوئی خلیل ہے تو اس سے ایک بار اس کی ایک بار مجھے زیارت کرا دے، اس سے ایک بار میری ملاقات کرا دے. کہا کہ اے بندے خدا، تیری دعا تو قبول ہو گئی، اب اللہ سے شکوہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا کیسے قبول ہو گئی؟ کہا جس ابراہیم سے ملاقات کی تو دعا آرزو کر رہا ہے وہی تو میں ہوں. اب جو غور سے دیکھا تو جس طریقے سے جناب اسماعیل کے پیشانی سے نور ساطع ہو رہا تھا ویسے ابراہیم کی پیشانی سے نور ساطع ہو رہا تھا. آگے بڑھ کر پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا آپ ہی اللہ کے خلیل ہیں. کہا مجھے کو ابراہیم کہتے ہیں، مجھے کو خلیل اللہ کہتے ہیں. اللہ نے مجھے کو خلت کے درجے میں فائز کیا ہے. کہا کہ اب اللہ کے خلیل آپ جو دعا کیجئے میں آمین کہنے کے لیے تیار ہوں. جناب ابراہیم نے قیامت کی اس سختی سے بچنے کے لیے تمام مومنین کے حق میں دعا کی اور اس عبادت گزار نے آمین کہی. پتا چلا کہ انسان اپنی پوری زندگی ایک دعا پر ختم کر دیتا کہ اب یہ قبول ہی نہیں ہو، دوسری دعا کیا کروں. اور ہمارا حال جو ہوتا ہے کہ ہم ایک ساتھ فہرست لگا دیتے ہیں، پوری قطار لگا دیتے ہیں دعا کی. پروردگار لڑکا دے دے، پروردگار حسین و جمیل بچہ دے دے، پروردگار دولت دے دے، پروردگار فرما بردار عورت دے دے، پروردگار بہترین پڑوسی دے دے، پروردگار لوگوں میں مجھے شہرت دے دے، پروردگار مجھے عزت دے دے. ایک پوری قطار لگ جاتی ہے. 10 مثال کے طور پہ آپ نے قطار لگائی دعاؤں کی، ایک بھی دعا اس میں سے قبول نہیں ہوئی. آپ نے کہ اتنی دعا کرتا ہوں لیکن ایک بھی قبول نہیں ہوتی. اور دعا کرنے والے ایسے گزرے کہ اپنی پوری زندگی ایک دعا کی قبولیت کے لیے صرف کر دیتے ہیں کہ ایک ہی دعا کریں جو قبول جب بھی ہو. تو کتنے سال تک؟ 30 سال تک اس نے دعا کی اور اس کی عمر جو ہے 660 سال کی تھی. اس عابد کی عمر 660 سال کی تھی. اب 600 بات کر دیجیے ہماری عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60 ہوتی ہے یا 80 ہوتی ہے، 85 ہوتی ہے. لیکن 630 سال کا ہونے کے باوجود بھی اللہ کی امید سے نا امید نہیں ہوا. اللہ کی رحمانیت اور اس کی نعمت سے محروم نہیں ہوا. دعا کر رہا ہے کہ دعا جب تک قبول نہیں ہوگی دوسری دعا کروں گا نہیں. جب 660 سال کا ہو گیا، 30 سال مکمل ہو گیا تو دعا قبول بھی ہو گئی. ابراہیم ملاقات کر کے اسے خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ میں ہی جناب ابراہیم. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اور یہ عابد کا نام تاریخ میں ماریا ملتا ہے. ماریا تھا جس کی عمر 660 سال کی تھی. اور ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جن کی دعائیں جو ہے قبول ہوئی اور ایک ایک دعا کے لیے اپنی لمبی عمر صرف کر دیا کرتے تھے. اور یہی وہ دعا تھی جو ہے کڑی اور بیڑی میں چڑھے ہوئے عابد بیمار بھی قید خانے میں کرتے تھے. اللہ اپنا فرما بردار بندہ ہمیں قرار دے. اللہ جس حال میں رکھ تیرا شکر ہے لیکن زبان پہ اپنا شکوہ نہ آنے دینا. اور یہ عبادت گزار ایسا تھا جس نے راز و
نیاز کی باتیں اللہ سے کی اور پورا صحیفہ کاملہ ہمارے درمیان پیش کر دیا کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضری دینی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں کیسے تمہیں مانگنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کیسے ہاتھ پھیلانا ہوگا، اللہ سے کس طریقے سے تمہیں ریکویسٹ اور گزارشات کرنی ہوں گی، یہ تمام طریقے سید سجاد نے بتائے۔ دعا کی پروردگار ہمیں ہر حال میں شاکر بندہ شمار کرنا، اور یہ عابد بیمار شکر کا سجدہ کرتے ہوئے دنیا سے گزر گیا، عابد بھی تھا شاکر بھی تھا۔ اور ایک دعا اور آرزو آقا حسین کی جناب زینب سے تھی۔ حسین نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، احکام خدا بند عالم پہ عمل بھی کرتے تھے، حقوق الناس کا خیال بھی کرتے تھے، لیکن جب رخصت آخر کے لیے جناب زینب کے خیمے میں آئے تو ایک آرزو اور تمنا جو ہے ظاہر کی تھی، اے بہن نماز شب میں اپنے بھائیہ کو فراموش نہ کرنا، نماز واجبہ کی بات نہیں کی، زمانے کو ہمارا امام بتانا چاہ رہا ہے کہ اس زینب کی عظمت کو پہچانو کہ جس کی نماز شب قضا نہیں ہوتی تو نماز واجبہ کیسے قضا ہوگی۔ کہا زینب نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ جب زینب نے یہ سنا کہا بھیا کیا رخصت آخر کے لیے ہاتھ بھی آ گئے؟ کہا زینب یہ جتنا لشکر یہ سب میرے خون کا پیاسا ہے، تمہیں اجازت دو تاکہ میں ان کے درمیان جاؤں، ان کے سامنے جاؤں۔ زینب گریہ گزاری کرنے لگی، بھیا آپ کے بعد یہ زینب کیسے زندہ رہ سکتی ہے، یہ زینب کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ حسین نے زینب کو تسلی و تشفی دیتے ہوئے آواز دی، بہن ہم نے تمہیں مدینے سے مکہ اپنے ساتھ لیا، مکے سے کربلا اپنے ساتھ لے آیا، لیکن یہ کربلا ہے بہن، اب یہاں پر مجھے میرا ساتھ تمہیں میرا ساتھ چھوڑنا پڑے گا، اور میری شہادت کو لوگوں کے سامنے تمہیں کو پیش کرنا ہے۔ ارے تم اور میرا لال سید سجاد میری شہادت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور یزیدیت کو بے نقاب کریں گے، لہذا صبر کا دامن تھام لو میری بہن، اب مجھے رخصت آخری رخصت دے دو۔ آزاد زینب نے حسین کو رخصت کیا، آنکھوں سے اشک جاری ہے، بے قرار ہے زینب، لیکن امام عالی مقام کہتے ہیں بہن میں اس طریقے سے نہیں جاؤں گا کہ میں تمہاری آنکھوں میں اشک کو چھلکتا ہوا دیکھوں، بہن میں اس طریقے سے نہیں جاؤں گا کہ میں تمہیں بلکتا ہوا دیکھوں، بہن میں اس طریقے سے نہیں جاؤں گا کہ میں تمہیں غمزدہ دیکھوں، بہن جب تک رضامندی سے تم مجھے رخصت نہ کرو گی میں نہیں جاؤں گا میدان قتال میں۔ زینب نے آنسوؤں کو پوچھا، نہ جانے کس طریقے سے رضامندی کا اظہار کیا۔ حسین چلے، کہا
وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وارض محمد وعلى محمد عليه الصلاة والسلام بسم وعلى سنة تصف من يشهد بالإتعاد فرما ہمیں مقبول بطرف کی ادائیگی فرما ہمیں جو بے روزگار نواب کو دے رہا ہے فرما جہاں جہاں بھی مہمانے لگا ان کی جان مال عزت آپ کے نام اس کی حفاظت فرما پروردگار حاضر کی جو چاہت پوری فرما من خصوص جو بیمار ہے شفا عاجل کامل مرحمت فرما پروردگار ہم سب کا انجام بخیر فرما امام زمان علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما رحمون جعوان انصار میں شفاعت فرما رب تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا رب العالمين مومن اکرام سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور ایک بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان سورہ مبارکہ کا ثواب اور اس مجلس عزا کا ثواب صغیر مہدی کربلائی مرحوم ابن عبد الحلیم سیدہ قیصر مرحومہ بنت مولانا علی حسین